اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am the teacher of IYS schools. Dear students, آج ہم سب میٹرک کلاس کا سبق پڑھنے اسلامیات کا سبق پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں صبر اور شکر. صبر کا ہم پہلے پڑھیں گے، صبر کا مفہوم، اور اس کے بعد ہم شکر کا پڑھیں گے. تو تمام بچے جو ہیں اپنی کاپیاں پینسل اپنے سامنے نکال کر رکھ لیں. جو بھی ہے آپ نوٹنگ کرنا ہے، آپ کو مشکل لگ رہا ہے وہ سارا آپ جو ہے اس میں نوٹ کر کے، اور پھر اس کے کیونکہ جب آپ لاسٹ میں سوال کریں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہماری سمجھ میں آئی اور کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو اب سب سے پہلے ہم جو ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا آپ کتاب کھول لیجئے، اس میں یہ سبق نکال لیجئے، اور صبر و شکر اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو صبر کا مفہوم بتانا چاہتی ہوں. صبر کے لغوی معنی ہیں رکنا، روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے. یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے. قرآن کی روح سے یا قرآن کے مطابق صبر کا مفہوم یہ ہے کہ راہ حق پر چلتے ہوئے تکلیفوں، رکاوٹوں، مخالفتوں اور ہر قسم کے نامناسب، ناموافق حالات کے باوجود نیکی و سچائی کی راہ پر ڈٹے رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے. یعنی ہم کوئی بھی مشکل پیش آئے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، لیکن ہم اپنے قائم رہیں، اپنی یعنی کہ جو بھی ارادہ ہے، جو بھی ہمارے قدم ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہیں، تو یہ صبر کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے صبر کی اہمیت. اب دین اسلام میں صبر کو بہت اہمیت حاصل ہے. قرآن پاک میں صبر کا ذکر تقریباً 75 مرتبہ، یعنی 75 سے مطلب کیا؟ 75، جن میں صبر کرنے والوں کی خوبیاں، اوصاف اور ثمرات بیان کیے گئے. ثمرات مطلب اس کے ہمیں کیا پھل ملتا ہے، کیا اس کا رزلٹ ملتا ہے، ہمیں کیا اچھا ہمیں اس کا نتیجہ ملتا ہے. صبر کو ایمان کے اعلیٰ درجے میں رکھا گیا ہے. دین اسلام کو جو مرتبہ اور بلند مقام نصیب ہوا ہے وہ صبر کی وجہ سے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صبر و استقامت کے شاندار واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کا دامن پکڑنے، استقامت کا مظاہرہ کرنے جیسے کام کو بڑے حوصلے، ہمت کی بات قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سہتے رہو ان دل آزار باتوں کو جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور ان سے بحسن و خوبی کنارہ کشی اختیار کرو. یعنی یہاں پر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، دل آزار باتوں کو سہتے رہو سے مطلب برداشت کرو. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکالیف دیتے تھے، کافر اور منافق اور جو تھے بہت ساری باتیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ ان کی باتوں کو برداشت کرو، اور ان کو جو ہے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو کہنے دو اور ان سے علیحدہ ہو جاؤ. کنارہ کشی اختیار کرو یعنی علیحدہ ہو جاؤ. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی میں بھی کس کے کیا فائدے سامنے آتے ہیں. فائدے سامنے آتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے. تو سب سے پہلے فائدے دیکھیں گے ہم کہ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے کیا جا سکتا ہے. اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یعنی اگر ہم صبر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لڑائی جھگڑے، افراتفری پھیل جائے گی اور قوموں میں تباہی پھیل جائے گی. ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور عالمی برادری میں نے ایک باعزت مقام کا حق حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیتے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے، کیا وجہ ہے. ترغیب کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں، ترغیب کے معنی ہے توجہ، دلچسپی. اور وہ کون سے پوائنٹس ہیں؟ پوائنٹس یہاں پر آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان کی میں وضاحت آپ کو کروں گی،
غور سے توجہ سے سنیے کہ ترغیب کا مطلب ہے کہ کیوں اس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ صبر کریں اسلامی تعلیمات میں، اس لیے کہ بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی پختگی کے لیے، پختگی مطلب ایمان کو پکا کرنے کے لیے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو زندگی میں بہت سارے غم ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہیں اور نامناسب حالات بھی آ جاتے ہیں، کبھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ خوشیاں ہی رہیں، تو ان کو برداشت کر کے انسان کا وجود اور ایمان باقی رہتا ہے۔ خاص طور پر راہ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے سب سے بڑا کوئی ہتھیار، یعنی اگر ہمیں ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ ایمان پختہ ہوتا ہے ہمارا، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ہمارے رب ہم پر صبر و استقامت کا فیضان فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ دوسرا ہمارا ہے حصول عزم کا ذریعہ۔ عزم کے معنی آپ کو کیا پتہ ہے کہ ارادہ اور حصول حاصل ہونا۔ تو قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبر عزم الامور کا ذریعہ ہے، یعنی عزم ارادے کو پختہ کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی، تو کلام پاک اسے کس طرح بیان کر رہا ہے، اور برداشت کر ان مصائب کو جو تمہیں پہنچے، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ مصائب کیا ہے؟ مصیبت کی جمع، تکلیف کی جمع۔ تو پھر اس لیے اور بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کیوں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، قرب کیا ہے؟ قرب کے معنی ہے نزدیکی، اللہ تعالیٰ کے ہم نزدیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو انسان صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اور جو ہمیں ترغیب دی گئی اس میں کیا کیا فوائد ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ صبر انسان کی کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل ہے، یعنی انسان صبر کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر کلام پاک کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے جن کامیاب افراد کا تعارف کرایا ان میں صبر کی تلقین کرنے والے بھی شامل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قسم ہے عصر کی، عصر یعنی زمانے کی، کلام پاک میں قسم عصر کی، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو انسان جو ہے صبر نہیں کرتے وہ نقصان میں رہیں گے، اس لیے صبر کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب لوگ صبر کرتے ہیں، انسان صبر کرتا ہے، تو حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یعنی خوشخبری کا مطلب کیا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا، ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ صبر رسولوں کی سنت سے مراد طریقہ یا راستہ، یعنی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں ہمارے، اور ان سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تو وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر رسولوں کی سنت جو بتائی گئی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جو تھی صبر و استقامت کا نمونہ تھی۔ سورہ الاحقاف میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں صبر کی ترغیب یوں دی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے کیا۔ اولو العزم سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ جیسے بلند ارادے رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے۔ اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں تو ہے صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے،
یعنی ترغیب کس لیے دی گئی ہے کہ آزمائش میں ہم پورے اتر جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو ہم اللہ کی آزمائش سے یہ نہیں ہو کہ ہم بدل جائیں، اپنا ایمان کو وہ کر لیں، کمزور کر لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو مشکلات و مصائب میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے، اور اس امتحان میں انسان اللہ ہی کی توفیق اور سب سے ثابت قدم رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہی اسے توفیق دیتا ہے، اسی لیے وہ صبر کرتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، کیا لوگ اس غرور میں مبتلا ہیں کہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لوگ غرور کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی آزمائش ہی نہ ہو. تو آزمائش ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ان کا ایمان کیسا ہے، مضبوط ہے یا نہیں. اس کے علاوہ خواہشات نفس پر قابو. خواہشات نفس کیا ہوتی ہیں؟ انسان اپنی زندگی میں بہت سی خواہشات اچھی بری سب کرتا ہے. تو یہاں پر صبر کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے. تو صبر ہی کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو پاتا ہے. سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے وَصَبْرُ نَفْسَكَ مَعَ الدِّينِ فرما کر اپنے آپ کو صبر کرنے والوں کے ساتھ رکھنے اور اپنے رب کی رضا صبح و شام اسے پکارنے اور دنیا کی آرائش کی خواہش نہ کرنے کا حکم دیا ہے. اگلا پوائنٹ ہے صبر خطاؤں کی معافی کا ذریعہ. یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن پر جب بھی سختی، بیماری یا رنج یا تکلیف آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی کچھ خطائیں معاف کر دیتا ہے. یعنی ہمیں ترغیب کیوں، کس وجہ سے بار بار دی جا رہی ہے؟ تو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہے. اس کے بعد پوائنٹ ہے صبر کرنے والوں کے لیے انعام کی بشارت دی گئی ہے. کہاں دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام و رحمت ہو، یہ صلہ ہے تمہارے صبر کا، پس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر. یعنی آخرت میں انہیں جو صبر کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا بہت اچھا، تو اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بشارت یعنی دے رہا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو ایسے لوگوں کو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. عنایات یعنی مہربانی. تو اللہ تعالیٰ یعنی سورہ بقرہ میں بھی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر مہربانیاں کرے گا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا. اب جو ترغیب دی گئی ہے اس میں احادیث میں کیا دی گئی ہے؟ احادیث کی روشنی میں صبر کی ترغیب. حدیث مبارکہ میں بھی صبر کی بڑی تلقین فرمائی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبر ایمان کی چمک دمک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان صبر و سخاوت کا نام ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے تو جو سر کا جسم کے ساتھ. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر جسم میں سر نہیں ہو تو پھر کیا انسان زندہ رہے گا؟ نہیں. اسی لیے ایمان قائم اس کا مطلب نہیں رہے گا جب تک کہ آپ صبر نہ کریں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہ ہم نے صبر کا مفہوم پڑھا. صبر کی ترغیب کیوں دی گئی؟ ترغیب کا مطلب کیوں زور دیا گیا اس بات پر کہ صبر کریں، تو تاکہ اور سب کے لیے دلچسپی پیدا کریں، صبر کریں، اس پہ ڈٹے رہیں، تاکہ یہ تمام باتیں جو پوائنٹس ہم نے آپس میں بات کی ہے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی جو ہے نا اس کا اچھے یعنی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رزلٹ سامنے آتا ہے. اب ہم آتے ہیں شکر کی طرف. صبر ہم نے پڑھ لیا، اب ہم دیکھیں شکر کا مفہوم کیا ہے. مفہوم سے مطلب کیا ہے؟ شکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کسی کے احسان و عنایات پر اس کی تعریف کرنا. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عنایات کا مطلب کیا ہے اور احسان کیا ہے. احسان
اس کا احسان ماننا، اس کا شکریہ ادا کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا دل، زبان اعضا سے مطلب اعمال سے اعتراف کرنا بھی شکر کہلاتا ہے۔ شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی انسان قدر جانے اور پھر اس کے احکامات کی اطاعت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر بہت رحم کرنے والا ہے، بہت اس نے احسانات کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیں کیا کیا احسان ہے، اور پھر اس کی احسان کی بنا پر اس کی اطاعت یعنی اس کی فرما برداری کریں، اس کا کہنا مانیں، تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے اللہ کے بندوں کا یعنی بندگان اللہ کا شکر۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے کہ کوئی بھی احسان کرنے والا محسن از خود احسان نہیں کرتا جب تک اللہ اس کو توفیق نہ دے، یعنی محسن حقیقی اللہ کی ہی ذات ہے، اور لوگوں میں جب کوئی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کی توفیق ہوتی۔ اس لیے ان عنایات اور احسانات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، یعنی اس سب سے زیادہ شکر کس کا ادا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کا حق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات یعنی مہربانیوں کا اعتراف کیا جائے، مانے ہم کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو تھا اللہ کا شکر، اس کے بعد بندگان اللہ یعنی اللہ کے بندوں کا شکر ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو یہاں پر زندگی میں انسان کی لاتعداد ضروریات ہوتی ہیں جن کی تکمیل کوئی از خود نہیں کر سکتا، اس لیے اسے دوسروں کی مدد اور احسان لینا پڑتا ہے۔ اب جو شخص کی ضرورت پوری کرے اور ضرورت مند کی کفالت کرے، اس کا شکریہ ادا کرنا اخلاقی فرض ہے، یعنی انسان کا اخلاقی فرض کیا ہے کہ اگر کوئی اس کے کام آتا ہے تو اس کا شکر ادا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ شکر کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ تو پھر اس کے پوائنٹس اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس کی اہمیت میں پورا دین شکر میں شامل ہے۔ شریعت کے تمام احکامات، عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر کا احساس، یعنی ہم اللہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم احساس کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عبادات جو ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ جذبہ شکر کے بغیر تمام اعمال و عبادات بے معنی اور لا حاصل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً دولت کا شکر یہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یعنی ہم جو دولت حاصل کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، اس سے جو کچھ پیسے مل رہے ہیں ہمیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسے ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس طرح صاحب علم یعنی جو علم رکھتے ہیں لوگ، دوسروں کو پھر سکھاتے ہیں، اپنے علم سے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، تو یہ علم کا شکران، یعنی اگر دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں تو یہ بھی علم کا شکر ادا کرنا ہے۔ غرض ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ سب شکر میں شامل ہے۔ تو یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ ہم شکر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم شکر کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے جو اتنا زیادہ، یعنی کہ اس کے احسانات ہیں، لیکن اس کی حمد و ثنا، اطاعت و فرما برداری اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم اللہ کا شکر کبھی بھی مکمل ادا نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کی مخلوق کا اگر ہم ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو وہ اللہ کا شکر ہوگا۔ شکر رضا الہی کا ذریعہ ہے، ایک یعنی رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ تو جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور رضا الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ شکر ہے، یعنی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ نعمتوں اور انعامات میں اضافہ، یعنی جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتوں
اور انعامات سے نوازتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس کے بعد آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شکر کرنے والوں اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے ایمان لاؤ گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کیوں عذاب دے گا؟ تو یہاں پر وہ کلام پاک میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں اس جو فضیلت اور اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اب ہم فضیلت دیکھیں گے کہ کلام پاک کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بننے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ کفر ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے فراخی و فراوانی انہیں حاصل ہوتی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پس اللہ تعالیٰ نے جائز اور پاکیزہ چیزیں جو تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی ہم جب بھی کھانا کھائیں پانی پئیں ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شکر کی اہمیت حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ تو حدیث میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار ہمیں نصیحت کریں اور آپ فرما رہے ہیں جو شخص کھانے کھائے اور پھر یہ کہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر کے تو اس کے گناہ جو پہلے ہو چکے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ارشاد ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے شکر ایمان کی جڑ ہے، یعنی ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جڑ کا مطلب بنیاد جو ہوتی ہے تو اس کی کیا ہے؟ شکر ہے۔ ایمان کی دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے، یعنی شکر ادا کریں گے ہم اس کا مطلب ہمارا ایمان ابتدا سے ہی صحیح ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں شکر ادا کرنے کے طریقوں پر، یعنی ہم نے اہمیت پڑھی احادیث کی روشنی میں، کلام پاک کی روشنی میں، اور ہم نے اس کے مفہوم پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں شکر کتنے طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، شکر ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں۔ تو یہاں پر 3 طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے: قلبی شکر یعنی دل سے، قولی شکر یعنی زبان سے، عملی شکر اعمال و افعال سے۔ اب قلبی آپ کو بتایا دل سے مراد کیا ہے؟ قلبی شکر سے مراد دل سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور عنایات کا احسان مند ہونا، یعنی دل کا ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کی یاد سے سرشار رہنا، یعنی ہمیشہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، اس کے احسانوں پر مطلب یہ کہ ہونا چاہیے کہ احسان ہے اللہ کا، وہ ہمارے دل میں ہر وقت اللہ سے لو لگانا، اس کی وحدانیت اور اپنی ذات اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، اور دل کی گہرائیوں سے، یعنی ہم صرف زبانی کلامی بات نہیں کریں، دل ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے، باتیں کوئی اور کر رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنا، تو یہ کیا ہے؟ قلبی شکر ہے۔ اس کے بعد قولی شکر ہے، زبان سے۔ قول زبان ہم کہتے ہیں نا جو زبان سے بات نکلتی ہے تو وہ قول ہے ہمارا۔ قرآن کی اصطلاح میں زبانی شکر سے مراد اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے زبان سے، یعنی کی جائے اس کی عنایات کا زبان سے اعتراف کیا جائے، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، تحمید حمد کرنا، اس کی تکبیر کرنا، اس کی یعنی بڑائی بیان کرنا، اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت یعنی دین کو آگے پھیلانا۔ جو بات اب ہم نے پڑھا ہے، پہلے آپ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو اچھی بات سنو اسے لکھ لو اور جو اس کو آگے پہنچاؤ، تو یہی تبلیغ ہے۔ تو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنا قولی شکر میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اب سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 عملی شکر آ جاتا ہے۔ عمل یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ اعمال و افعال، افعال فعل کی جمع کام ہے، اور اعمال عمل۔
یعنی ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو عملی شکر سے مراد اپنے عمل سے اللہ کے حکم کی بجاوری، اپنے پورے وجود اور اعضاء کو اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگا دینا. یعنی عمل کر رہے ہیں ہم اپنے پورے جسم کے ہر حصے کے ساتھ. مثلا نماز پڑھنا تو ہم اپنے جسم کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور جہاد کے لیے جانا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عمل اعمال ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں کا درست استعمال کرنا اور اسلامی طریقے سے استعمال کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق العباد آپ سمجھتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے. تو یہ حقوق العباد ہے. اگر ہم یہ ادا کریں گے تو ہم اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں. پھر دین اسلام کی تبلیغ کرنا اور خدمت خلق، یعنی دوسروں کی خدمت کرنا، کسی کی پریشانی میں کام آ جانا، کسی کی بیماری میں کام آ جانا، کسی کے بڑھاپے میں کام آ جانا، تو یہ خدمت خلق ہے. اور یہ سب افعال عملی شکر میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اس بار، اور جو اپنے رب کے حضور حالت سجدہ اور حالت قیام میں راتیں گزارتے ہیں. یعنی عبادت جو ہے ہماری سجدے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، جو رات میں کھڑے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے لوگ ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں سوال جواب کی طرف. ہوم ورک جو آپ کو دیا بھی جا رہا ہے، اور آپ کو بہت اچھی طرح آپ نے یہ سب کچھ سنا ہوگا، اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، اور اس کو کاپیوں میں، فیئر کاپیوں میں آپ نے، کیونکہ آپ نے سن لیا بہت اچھی طرح، آپ اس کو فیئر کاپی میں کریں. بار بار سوال نہیں کرنا. صبر کا مفہوم اور صبر کی اہمیت. تو ہم یہ کیسے کریں گے؟ یہ سوال آپ دیکھ کے اس کو اتاریں کہ صبر کا مفہوم لکھیے اور صبر کی اہمیت تفصیل سے لکھیے. تو کیسے لکھیں گے تفصیل سے؟ ہم اس میں قرآن پاک کے حوالے بھی دیں گے اور احادیث کے حوالے بھی دیں گے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. اس لیے ہم حدیث کا حوالہ بھی دیں گے، اور ہم آیات، قرآن پاک کی آیات کا بھی حوالہ دیں گے، اور اس سے ہم ثابت کریں گے کہ صبر کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور ہمیں صبر کیوں کرنا چاہیے. اس کے بعد سوال آپ کر سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ ترغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلچسپی کیوں پیدا کی گئی ہے؟ یعنی اس میں ہمارے لیے فوائد ہیں، ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، ہم نقصان سے بچیں گے. تو اس لیے آپ نے جو بھی نوٹ کیا اس کو صبر، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب اور فوائد جو ہیں وہ آپ اس کے جوابات صحیح سے لکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور سوال ہم کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں صبر کے کیا نتائج؟ اجتماعی زندگی یعنی جو زندگی ہم ایک تو تنہا گزارتے ہیں، انفرادی ہوتی ہے، اکیلے گزارتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مل جل کر سب کے ساتھ رہتے ہیں، تو بہت ساری باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور برداشت کرنے سے پھر اس کا رزلٹ کیا حاصل ہوتا ہے، کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ اجتماعی زندگی کے میں صبر کرنے کے نتائج ہوتے ہیں. تو وہ نتائج کیا ہوتے ہیں وہ تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں شکر کے بارے میں. شکر کا مفہوم کیا ہے، شکر کسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ شکر کی اہمیت کیا ہے. تو یہ بھی جب ہم کریں گے، پہلے تو ایک تو اہمیت لکھیں گے، اس کا مفہوم لکھیں گے، دوسرے اس کا حوالے ہم دیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں. قرآن اور سنت کی روشنی میں یعنی کلام پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کی تلقین کیوں کر رہا ہے، اور شکر کیا چیز ہے، شکر کا مفہوم کیا ہے، ہم کیسے عبادت کے ذریعے شکر ادا کر سکتے ہیں، اور کس کس کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کے بندوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کس طرح ادا کر سکتے ہیں، شکر کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں شکر ادا کرنے کے کتنے طریقے ہیں. کتنے طریقے سے مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے. کیسے ادا کریں گے کہ ہم سب سے زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. دل سے شکر ادا کرنا آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ کی یاد میں لگنا، اللہ کی وحدانیت، اپنی غور کرنا، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پر غور کرنا. اور یہ قلبی شکر ہے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اللہ کی یاد میں سرشار دل کا رہنا. پھر زبان سے کریں، تلاوت کر کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ کی تبلیغ کر کے. یہ سب قولی شکر یعنی زبانی شکر میں شامل ہے. یہ لکھنا ہے آپ کو. اور اس کے بعد عملی شکر ہے. تو عملی شکر میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو ہم عبادات کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو، اپنے
جسم کو اللہ کے ذکر و عبادت میں لگا دینا۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کیسے کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے، جہاد پر جا کے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس میں تبلیغ خاص طور پر کہ دوسروں تک اچھی باتیں پہنچانا اور دوسروں کی مدد کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ سب افعال عملی شکر میں شامل ہیں۔ تو یہ بہت اچھی طرح آپ نے سنا ہوگا اور بہت اچھی طرح اس کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ تو یہ سوال آپ اپنی کاپیوں میں کریں، بہت اچھا کام کر کے صفائی سے ہیڈنگ ڈال کر کریں، اور اس طرح ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ حافظ۔